عشق کرنے بیٹھ گیا. بولا اب عشق کا ٹائم شروع ہو گیا. عشق کرنے میں آنکھیں بند کرنی ہے اس نے اور مبتلا عشق ہو گیا. پھر کسٹمر ہیں دکان پہ دیتے گئے سامان. ابھی تو نماز کی بھی فرصت نہیں تھی, نمازیں نکل گئی, نماز قضا ہو گئی, جماعت نکل گئی. تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ بھئی اب عشق کرنا ہے, محبت کرنی ہے. عشق کے لیے کیا کوئی ٹائم ہوتا ہے, کوئی ماحول ہوتا ہے؟ نہیں. عاشق جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں مبتلا عشق ہوتا ہے. عشق کرنے کی چیز نہیں ہے. ممتاز مفتی نے کہا عشق کرنے کی چیز نہیں ہے, عشق کرنے کی چیز نہیں ہے, عشق جینے کی چیز ہے. عشق میں جیا جاتا ہے, عشق میں جیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں نا تو اس وقت بھی آپ کے دل میں حضور کا عشق ہونا چاہیے. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, کنڈکٹر کو ٹکٹ دے رہے ہیں, اس لمحے بھی آپ کا دل حضور کے عشق سے معمور ہو. جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے, ہاتھ باکار دل بایار, ہاتھ کام میں دل یار میں. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر رہے تھے, بازار سے گزر رہے تھے. چلتے چلتے آپ رک گئے. یہ آپ کی عادت مبارکہ نہ تھی, کیونکہ اب غد البلاد الی اللہ اسواقها. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک مبغوض علاقے وہ اسواق ہیں, بازار ہیں. تو آپ جلدی سے گزر جاتے تھے اگر بازار سے جانا ہوتا, لیکن آپ ٹھہر گئے. اور ایک دکان تھی, اس پر ایک نوجوان وہ کپڑا بیچ رہا تھا. آپ اس کو دیکھنے لگے. وہ کسٹمرز میں وہ اپنی لین دین کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. پیچھے فقراء بھی کھڑے ہو گئے. ایک فقیر نے جو قریب تھی عرض کی حضور خلاف معمول پاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ سامنے نوجوان دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اتنی دیر میں ہم نے محسوس کیا اتنے درہم و دینار کا سودا کیا ہے, لیکن کیا تمہیں پتا ہے اس کا دل ایک لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ تھا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے مرد تو وہ ہے کہ جن کو کاروبار لین دین اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. عشق جینے کی چیز ہے. ہر وقت رات کو سوتے سمے بھی عشق ہو, سونے سے پہلے بھی, اٹھتے بھی عشق ہو. عشق ایسا ہونا چاہیے, جینے کی چیز ہے نا. میں عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور, آپ کریم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر جو اس سے متصل, پھر جو اس سے متصل. تو ہم سب سے بہترین زمانے کی بات کرتے ہیں. زمین پر جتنے زمانے گزرے ان سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں آپ کا حسن عام تھا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. تو سب سے بہترین زمانے کی بات کرتے ہیں جب جبریل امین آسمانوں سے آتے خدا کا پیغام لے کر. قرآن نازل ہو رہا تھا, حضور کے جلوے عام تھے, حضور کے جلوے عام تھے. حضور اس زمین پر خرام ناز فرماتے, حضور کا رخ عزیبا لوگ تکتے. صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سرکار نے اپنے چوکھٹ کا پردہ ہٹایا تو سامنے صدیق اکبر کو دیکھا. حضور نے فرمایا صدیق اکبر اس وقت خلاف وقت آئے تھے, اس وقت
कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख ने सताया था तो मैं यहाँ खड़ा हो गया, हुजूर तशरीफ लाएंगे तो चेहरे को देखकर भूख मिट जाएगी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा किसी ने, आपको सबसे महबूब अमल कौन सा लगता है, सबसे अच्छा अमल जिंदगी में कौन सा अच्छा लगता है आपको जो आप करते रहें? आपने फरमाया अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर की निगाहें हो और रसूलुल्लाह का चेहरा हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत दोपहर का वक्त था, दोपहर आपको पता है कराची के अंदर जो गर्मी पड़ती है, सन 2015 में आई थिंक गर्मी पड़ी थी तो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था 6-7 साल पहले। तो 5-5.5 हजार अफराद कराची में उनकी डेथ हो गई थी, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, कब्रिस्तान में कब्र नहीं मिल रही थी, 5.5 हजार के करीब अफराद की डेथ हो गई थी, 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हो गई थी। अरब जो है, अरब का खिता वो इक्वेटर पर है, डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ती है, खत औस्तवा पर है, वहां 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं दोपहर का वक्त था, गर्मियों की एक दोपहर है, गर्मियों की एक दोपहर है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैं सूत काट रही थी, चरखा चला रही थी, दोपहर का वक्त है, सामने सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरोकश हैं, तशरीफ फरमा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाले मुबारक सी रहे हैं। घर का माहौल अहले इश्क के लिए, उशाक के लिए, बीवी कपड़े धोए, बीवी बर्तन धोए, बीवी सब काम करे, मैंने तो नहीं करना है। अल्लाह के रसूल के इश्क में मुब्तला ए मोमिन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी मुलाहिजा फरमाइए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला सूत काट रही हैं, सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु तशरीफ फरमाए और बड़े इहतिमाम से अपनी नाले मुबारक सी रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं यका मेरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी, हुजूर का चेहरा मुबारक, हुजूर का हुस्न, रसूल पाक का हुस्न। मस्जिद क़िबलतैन है जहां पर क़िबले के तब्दीली का हुक्म आया। अब तक के हिजरत की 18 माह तक मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके। मस्जिद क़िबलतैन का नाम बाद में पड़ा, क़िबलतैन 2 क़िबलों वाली मस्जिद। असर की नमाज में हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं, यकायक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल आया, हुजूर की चाहत हुई अल्लाह मुसलमानों का क़िबला बैतुल मक़दिस के बजाय काबतुल्लाह को बना दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा फरमा रहे हैं और असर की नमाज अदा फरमा कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाते हैं, फिर झुका देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर झुका देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की जमात की इमामत फरमा रहे हैं, पीछे सहाबा करम सफ बंदी किए हुए हैं और हुजूर का ख्याल, इरादा और चाहत है अल्लाह मुसलमानों का क़िबला काबतुल्लाह को बना दे। हुजूर चेहरा उठाकर दोबारा नमाज की हालत में झुका रहे हैं तो कुरान पाक पढ़िए, फौरन जिब्रील अमीन आ गए अल्लाह का पैगाम लेकर। अल्लाह तो पूरी कायनात को देख रहा है, 18,000 आलम है, तमाम मखलूकात को देख रहा है, लेकिन जिस वक्त हुजूर इस चाहत में अर्श की तरफ निगाह उठाकर जमीन पर नमाज अदा फरमा रहे हैं, उस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए हबीब, ये बार-बार जो आप अपना चेहरा मुबारक उठाकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, आपका चेहरा, आपका रूह ज़ेबा, आपकी सूरत,
گا وہی ہوگا، وہی ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج مبارک، چہرہ مبارک، خود باری تعالیٰ کو بھی، اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، یہ کمرہ ہے، وہاں وہ بچہ ہے۔ اب دائی حلیمہ خود فرماتی ہیں میں اس کمرے میں گئی، اس کمرے میں ایک دل آویز مہک رچی بسی تھی، ایک عجیب قسم کی مہک تھی، ایک نور سا بسا ہوا تھا اس کمرے میں۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو کچھ تقدس سا محسوس ہوا، مقدس ترین ماحول محسوس ہوا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں بی بی آمنہ نے فرمایا، اشارہ کیا، وہ صاحبزادے وہ سو رہے، آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں سب چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی اور میں قریب گئی، دبے قدموں سے قریب گئی، اور میں نے سوچا وہ بچہ اٹھ نہ جائے، آنکھیں موند کر وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، آنکھ نہ کھل جائے، میں دبے قدموں سے قریب گئی اور میں نے چاہا اس کے سینے پر ہاتھ رکھوں۔ فرماتی ہیں جب میں قریب جا کے دیکھا تو اتنی معصومیت، ایسا بچہ خوبصورت، نرالا، لاڈلا میں نے دیکھا نہیں۔ میں بےتاب سی ہوئی کہ میں فوراً اس کو گود میں لوں، اپنے سینے سے لگاؤں۔ مجھے یکا یک اتنا پیار آیا، جیسے ہی میں نے چاہا اس کے سینے پر ہاتھ رکھوں تو میں نے یوں ہاتھ رکھنے کے لیے جیسے ہاتھ قریب بڑھایا، اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ جب وہ مسکرائے تو دائی حلیمہ فرماتی ہے، السیرۃ الحلبیہ میں لکھا ہے، دائی حلیمہ فرماتی ہے ان کو منہ مبارک سے نور نکلا اور وہ نور آسمانوں تک چلا گیا، ایک نور سے نکلا۔ فرماتی میں بےتاب ہو کر میں ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر فرماتی میں اپنے قبیلے لے کر آئی، جب کبھی مجھے کوئی چیز تلاش کرنا ہوتی، میں غریب تھی تو جب اندھیرے میں جاتی میں حضور کو اپنی گود میں لے جاتی، ان کے چہرے کے نور سے وہ کمرہ روشن ہو جاتا اور میں اپنی چیز تلاش کر لیتی۔ اب سنیے اما عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، سامنے حضور تشریف فرمائے، حضور اپنے نالے مبارک سی رہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی سے پسینے کے قطرے پیشانی پہ چمک رہے ہیں اور چہرے سے جو نور نکل رہا ہے وہ پسینوں کے قطروں سے چمک کر آ رہا ہے۔ فرماتی جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں مبہوت ہو گئی، اپنے چرخہ کاٹنا بھول گئی، حضور کو یک تک دیکھنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد آپ نے نگاہ مبارک اٹھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرمانے لگے عائشہ کیا ہوا، عائشہ کیا ہوا؟ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ، عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی اگر ہوتا تو خدا کی قسم آپ کا حسن دے کر وہ اشعار میں غزلیں کہہ دیتا، غزلیں کہہ دیتا۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے نزدیک اس کی ماں، باپ، اولاد اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں، اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور عشق جینے کی چیز ہوتا ہے، عشق کرنے کی چیز نہیں ہوتا۔ 24 آورس حضور کا عشق ہمارے دل میں ہو۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ایک ایسا ہی لمحہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل ہو رہی تھی۔ غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ان کو درس دے رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ بنو نذیر کا ایک بچہ ہے یہودی، اس کے باپ نے اس کو سامان لینے بھیجا، 13-14 سال کی عمر ہے تقریباً۔ اس کے باپ نے اس کو پیسے دیے، بیٹا بازار سے یہ سودا لے کر آ جاؤ۔ وہ یہودی بچہ، نوجوان بچہ، لڑکا، وہ وہاں سے گزرنے لگا۔ یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے، مسجد نبوی بن چکی تھی
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اتنے میں وہ سامنے سے، مسجد نبوی کے سامنے سے وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کے پیسے لے کر سودا لینے جا رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا۔ صحابہ کرام تشریف فرمائے، بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ اس کی دور سے نگاہ پڑی، اس کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہیں ٹھہر گیا اور حضور کو دیکھنے لگا۔ محفل چلی، ختم ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر وہ گھر واپس آ گیا۔ باپ نے کہا سامان، اس نے بولا سامان تو نہیں لا سکا۔ باپ خود جا کر لے آیا، بچوں کو برا بلا کہا، خود لے آیا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، اسے پھر پیسے دیے، وہ جاتا ہے اور جا کر اب حضور کا پوری رات سے انتظار کیا، وہ جا کر بیٹھ گیا سامنے اور حضور درس دے رہے ہیں اور یہودی کا وہ بیٹا وہ سامنے بیٹا حضور کی زیارت کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو اپنے سینے میں، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا رہا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، محفل ختم ہوئی، اپنے گھر چلے گئے۔ پھر باپ نے کہا 3-4 دن یہ معمول رہا۔ باپ نے بولا یہ کرتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیسے دیے، بچہ گیا اور پیچھے پیچھے باپ آ گیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا، وہ یہودی تھا، اس کو بہت غصہ آیا، بیٹا کا ہاتھ پکڑا، کھینچتا ہوا لے گیا۔ وہ تو بیمار عشق تھا۔ میں نے کہا نا، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگائی کا نام نکالے نہیں نکلتا۔ وہ اس بچے کو، لڑکے کو کھینچ کے لے کے گیا، لے کر تو چلا گیا، لیکن اس نے بولا اب تو گھر سے باہر قدم نہیں نکالی ہو، سامان میں خود لے کر آؤں گا۔ اس بچے کو وہیں بٹھا دیا، وہ گھر میں رہا۔ باپ کا نافرمان بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا عشق والدین کا نافرمان نہیں بننے دیتا، چاہے والدین کافر بھی ہو، والدین کافر بھی ہو، لیکن ایک مسلمان، سچا مسلمان اگر ہوگا تو اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا۔ ہاں شریعت کے خلاف حکم نہیں مانے گا، لیکن ویسے اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ تو وہ ماں باپ کا نافرمانی، حضور کا عشق سینے میں ہے نا، تو حضور کا عشق سینے میں آ جائے تو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مہذب، تہذیب یافتہ، تمدن والا، سویدائز ہوتا ہے، اس کے آداب، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ الگ بات ہے کہ جلوے یہاں بستے ہیں، لیکن جو جلوے یہاں بسے ہیں وہ اقدار سنوار دیتے ہیں، وہ کردار سنوار دیتے ہیں، وہ بندے کو سنوار دیتے ہیں۔ تو وہ یہودی بچہ اپنے باپ کے حکم کے مطابق گھر سے باہر تو نہیں نکلا، لیکن 2-3 دن گزرے نا، اس نے حضور کو نہیں دیکھا، بیمار ہو گیا۔ باپ نے بولا بیمار تم مر جائے، میں وہاں جانے نہیں دوں گا، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ بچہ بیمار ہوا، تیز بخار نے آ لیا، چارپائی پہ لگ گیا، باپ ضدی تھا، نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ بچہ چند دن میں جاں بلب ہو گیا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں کہ ساون کی جھڑیاں۔ حضور کو نہیں دیکھا، حضور کا جلوہ نہیں دیکھا۔ جب یہ دن گزرے، کچھ دن گزر گئے، باپ نے دیکھا اس کی کیفیت کیا ہے، تو ایک صبح اس نے محسوس کیا اس کی نفس ڈوب رہی ہے، اس کی نفس ڈوب رہی ہے، اس کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں، کسی کے انتظار میں، کسی کے انتظار میں پتھرا رہی ہیں، اس کی سانس رک رہی ہے۔ باپ تھا، محسوس کیا، کہا بیٹا چلا جا، چلا جا، لیکن بیٹے سے تو اٹھنے کا جارہ نہ تھا، کمزوری، نقاہت، وہ اٹھ نہ پائے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھا ہے، کیا کرے؟ یہاں بچہ جاتا ہے اپنی جان سے اور اس کے اندر یارہ نہیں ہے اٹھنے کا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سرکار کی محفل میں جائے۔ کچھ دیر گزری، باپ تھا، محبت تو تھی، اٹھا، کہنے لگا میں ہی جاتا ہوں، درخواست کرتا ہوں
अब ये चला, वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, साहबा कराम के दरमियान में ये आता है और आकर दस्त बस्ता अर्ज करता है दरबार रिसालत में, ये अल्लाह के रसूल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मेरा बेटा है, एक ही बेटा इकलौता, क्या करूं, आपके इश्क में मुब्तला हो गया है, सौदा लेने बेचता था, यहां बैठ के आपको तकता रहता था, मैंने जबरदस्ती घर में रोक लिया, चंद दिन रोका, अब उसका आलम यह है कि वक्त है कि वो मरा जाता है, मैं क्या करूं। वो रोने लगा यहूदी, वो आ भी नहीं सकता, अब मैं बाप हूं, मैं ठीक है यहूदी हूं, मैं बाप हूं, लेकिन उसकी मोहब्बत में मैं आया हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं अगर आप वक्त दे दें, आप चले चले। कोई आशिक हो और सच्चा आशिक हो और हुजूर का इंतजार करे और हुजूर ना आए, और हुजूर ना आए, ये मुमकिन है कि एक सच्चा आशिक अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात में है, आखिरी सांसें ले रहा है, हुजूर के इंतजार में उसकी आंखें पथरा चुकी है और हुजूर ना आए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुना, सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम फौरन खड़े हो गए, सुभान अल्लाह, हुजूर खड़े हुए, सहाबा कराम खड़े हो गए, हजरत अबू बकर भी खड़े हो गए, हजरत उमर भी खड़े हो गए, हजरत उस्मान भी खड़े हो गए, हजरत अली भी खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो चलते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अब उस बच्चे को तो नहीं मालूम था, वही दरवाजे पर ही निगाहें आखिरी सांसें ले रहा था, तो यकायक उसने जैसे ही देखा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को उसकी नजर पड़ी, एक लंबी सांस ली उसने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे दिखने लगा, उसके बाप और बाकी जो सहाबा कराम थे उनकी कैफियत बदल गई, सहाबा कराम रोने लगे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे कलमा पढ़ लो, बेटे कलमा पढ़ लो। तो उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा बेटा जैसा कहते हैं वैसा कर लो। बच्चे ने कलमा पढ़ा, उसका इंतकाल हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, फरमाया इसकी चारपाई उठाओ। चारों खुलफा ने चारपाई उठाई, सहाबा कराम पीछे हैं, हुजूर आगे आगे हैं, उसकी मैयत को लेकर चले हैं, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, सरकार वाला ने नमाज अदा फरमाई और उसको जन्नतुल बकी में दफन। इश्क। आखिरी बात अर्ज करता हूं, मैंने शुरू में आपसे अर्ज की थी कौन कौन इश्क करता है, हम सब इश्क करते हैं। मुझे कोई दावा हमादानी नहीं कि मैं ही इश्क, हम सब इश्क करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने महसूस किया हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, हुजूर साहबा कराम के गले में यूं हाथ डाले हुए हैं, कदम उठाया नहीं जा रहा, लेकिन नमाज जमात से पढ़ने के लिए आप पैर रगड़ कर जा रहे हैं। हम सच्चे आशिक हैं ना, हम 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने का एहतमाम करते हैं। जुम्मा की नमाज पढ़ने तो बड़ी बात है, हम जुम्मे की नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में, बीकॉम के बच्चे बैठे हुए थे, कॉमर्स के, मैं लेक्चर दे रहा था, तो यकायक मैंने उनसे बच्चों से सवाल किया। मैंने कहा बेटा मैं एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके, मैं आपसे पूछता हूँ आप में से किस किस को गुस्ल आता है? बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे थे, एक बच्चे ने हाथ उठाया, पूरी क्लास में एक बच्चे ने हाथ उठाया। मैंने कहा जी आप बताइए बेटा। अब उसने गुस्ल के जो, मैंने कहा 3 फराइद है, मैंने कहा ओके 3 है, कौन कौन से हैं? बोलता है हाथ धोना, नाक में पानी चढ़ाना और सर पे पानी डालना। गुस्ल नहीं आता, हुजूर से इश्क है, गुस्ल नहीं आता, गुस्ल के फराइज नहीं आते। अब बताओ जिसको गुस्ल के फराइज ना आए, इस्तिंजा करना नहीं आए, आप गुस्ल और वुजू करने के लिए पानी का पता हो ना, पाक पानी, हमें से पाक पानी पता है, आपको पता है पानी की कितनी किस्में हैं? माए ताहिर मुताहिर, माए ताहिर गैर मुताहिर, माए नजिस, माए जारी, माए मुस्तामल,
پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کس سے پاکی ملتی ہے، کس سے پاکی نہیں ملتی؟ کوئی لگ گیا تو کس سے ناپاکی ہو جاتی ہے، کس سے لگنے پر بھی ناپاکی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اسے غسل نہیں کر سکتے۔ یہ پانی کی قسمیں کتنی ہیں یہ کس کو معلوم ہونا چاہیے؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کو پتا ہونا چاہیے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے۔ وہ جمعے کی نماز پڑھنے چلے گئے، جمعے کی نماز پڑھنے گئے، اس نے جمعے کی نماز پڑھی، فقط جمعہ نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھی، اس کا جمعے کی نماز پڑھنا حرام، ثواب کے بجائے گناہ کبیرہ۔ وہ مسجد میں گیا، اس کا مسجد میں جانا حرام، مسجد میں گھسنا اس کا گناہ کبیرہ۔ غسل فرض تھا، اس نے جس ڈھنگ سے غسل کیا اس ڈھنگ سے سرکار نے بتایا ہی نہیں تھا۔ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر غسل کرے گا تو پاکی ملے گی، 7 سمندر میں ڈبکیاں لگا لے پاکی نہیں ملے گی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے غسل کرے گا تو پاکی ملے گی۔ اب اس کو غسل تو آتا نہیں ہے، نبی کا دین تو سیکھا ہی نہیں ہے، یہ جمعہ پڑھنے چلا، یہ جب مسجد میں گیا ناپاک تھا، یہ سمجھ رہا تھا میں نہا لیا پاک ہو گیا، یہ مسجد میں گیا گھس گیا مسجد میں، اس کو گناہ کبیرہ ملے تو ایسا حرام کب کیا؟ اس نے اللہ کو کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اس کو تو گناہ کبیرہ ملے گا، نماز پڑھنا اس کو اجازت نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے بھی نماز پڑھنا، پاکی ملی نہیں ہے اس کو۔ پھر اس نے قرآن پڑھا منہ سے، اس کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ناپاک ہے، اس نے غسل کی پاکی حاصل نہیں کی، اس کو قرآن پڑھنے پر گناہ ملے گا اللہ کے ہاں، قرآن کا چوتا اس کو گناہ ملے گا، یہ طواف کرے گا اس کو گناہ ملے گا، یہ مسجد نبوی میں جائے گا اس کو گناہ ملے گا، مسجد نبوی میں جانا اس کا حرام ہے، کعبۃ اللہ میں جانا اس کا حرام ہے۔ اگر اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، پاکی ناپاکی کا نہیں پتا، کلمہ گو ہے اور بولتا میں نبی سے عشق کرتا ہوں، اس حال میں اگر مر جائے اور ہم دفنا دیے گئے کفن پہنا کر اور قبر میں، اور جب فرشتے ان کی نکیریں لائے اور آ کر کہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، ما کنت تقل فی حق ھذا الرجل، بتا تو صحیح تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حضور سے تو محبت ہے، حضور کا دین تو پتہ ہی نہیں کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا سکھایا ہے؟ استنجا کرنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، ماں باپ سے حسن سلوک، بہن بھائیوں سے حسن سلوک، بیوی بچوں سے حسن سلوک، دوست یاروں محلے داروں سے حسن سلوک، اکرام المسلمین سکھایا، حلال و حرام سکھایا، معاشرتی آداب سکھائے، یہ سرکار نے سکھائے ہیں۔ اگر جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سچا عاشق یوں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ظاہر میں تو نصارا، تمدن میں حنود، دیکھنے میں یہودی اور ثقافت میں رہن سہن میں عیسائی، ظاہر میں تو نصارا، تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ کیا ہمارا زبانی دعویٰ کام آئے گا ہمارے ان کے مقابلے میں جن صحابہ کرام نے حضور کے نام پر اپنی جان دی، دین پھیلانے کے لیے، دین کی باتیں پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں، جہاد کیے ہیں تاکہ انسان نبی کا دین سیکھ لے۔ میرے بزرگ اور دوستوں ختم کرتا ہوں، میں محفل اجتماع پیغام دیتا ہوں، خدا کی قسم ایک وقت جلد آنے والا ہے، ہمیں اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے، بہت جلد وقت آنے والا ہے جب سانس اکھڑے گی۔ ابھی میں سانس لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، لیکن خدا کی قسم ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے جب آپ 2 منٹ کے لیے سانس روکیں، 2 منٹ کے لیے سانس روکیں، آپ سانس، پھر اس کے بعد گہرا سانس لیں گے کیونکہ آپ کے پورے جسم پہ سنسنی دوڑ رہی ہوگی کہ سانس نہیں لیا 2 منٹ سے۔ لیکن وہ وقت جس کو موت کا وقت کہتے ہیں،
उस वक्त सांस नहीं आएगी, मुंह फाड़े होंगे, सांस नहीं अंदर जा रही होगी, दिल धड़कन भूल जाएगा, नब्ज डूब जाएगी, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं, कोई पेन किलर नहीं है, सूरह यासीन पढ़ लीजिए,